السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت بخشی۔ اسی کا کرم اور اسی کی عنایت اور اسی کا فضل اور اسی کی رحمت ہے، جس نے ہم جیسے گنہگاروں کو گھسیٹ کر اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، مالک جب تو نے ہمیں جمع کر دیا ہے پروردگار، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ جو باتیں تیرے اور تیرے مصطفیٰ کی نکلے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ بعدہ درد و سلام کی بارشیں نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام ہو، اللہم صل و بارک علیہ۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، کافی دنوں سے سرزمین داؤنگیرے میں مجھے بھی آنے کا خیال اور ارادہ تھا، اور آپ لوگوں کی بھی آواز تھی کہ میں یہاں آؤں، بار بار دعوت دی جا رہی تھی۔ اپنی بہت ساری مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے میں بڑے عاجزانہ انداز میں یہاں آنے کے لیے بار بار انکار ہی کرتے جا رہا تھا، لیکن جب میں نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، رب العالمین نے ہمیں لا کے کھڑا کیا، لیکن سامنے ایک چیز لا کر کے رکھ دی، جس کا ذکر ابھی شیخ نے۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ انشاءاللہ پھر کبھی جائیں گے، اپنے پروگرام کو ملتوی کر لیں گے۔ شیخ سے بھی گفتگو ہوئی جو مسجد ہادہ کے امام صاحب ہیں، لیکن ضمیر میرا بار بار گھسیٹتے گیا، کوئی بات نہیں، رات کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم پہنچ سکیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جتنا وقت میں محسوس کروں گا کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا، اور بڑی معذرت کے ساتھ اور معافی چاہتے ہوئے تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا، اس کے بعد یہاں سے میں جانے کی کوشش کروں گا۔ اب ذرا آگے چلیں۔ میں نے آپ لوگوں کے درمیان سورہ بقرہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ رکھا آپ کے سامنے، اور پروگرام کے ناظم صاحب نے موضوع کا اعلان بھی کر دیا کہ صحابہ کرام کی قربانیوں پر مجھے آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے۔ یہاں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، صحابہ اور ان کی قربانیاں۔ لوگوں، جو دین مبین ہمیں ملا ہے، دین اسلام جو ہمیں ملا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، ہمارے باپ دادا مسلمان تو ہم مسلمان ہیں، یہ وراثت میں ملا ہوا دین ہے، ہمارا پسینہ تک نہیں بہا اس کے لیے۔ اب ذرا انشاءاللہ وقت ملا تو بتاتے چلوں گا قربانی کہتے کس کو ہیں، کن کن چیزوں کی قربانی دی صحابہ کرام نے، کیا کیا نذرانے پیش کرنے پڑے، کیا کیا چیزیں لا کر کے اسلام کے لیے اپنی خواہشات و اسلام کے لیے کن کن چیزوں کی قربانی دی گئی۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، کبھی کبھار ذہن سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ ماں ہے اپنے بچے کو رب کے حوالے کر دے رہی ہے، میدان جنگ میں ساری کی ساری دولت پیارے نبی کی قدموں میں لا کے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بتاتے ہوئے چلوں گا۔ پہلے ذرا چلیں، یہ امن کی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری امن کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، او میرے بندو، ہم تم سے
ہماری ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، ہماری ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب ذرا اس پوچھ کو سامنے رکھنا، اس آیت کو ذہن میں رکھنا، جو باتیں ہمارے درمیان آ رہی ہیں تو اپنی زندگی میں جو چیز لانے کے قابل ہے اس کو لے کر کے نکلنا، کیونکہ زندگی جب چھوڑنے کا وقت آتا ہے ساری چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں اور اس وقت ہمیں پچھتانا پڑتا ہے، اس وقت ہمیں رونا پڑے گا، اس وقت بلبلانا پڑے گا، اس وقت ہم تڑپیں گے، سوچیں گے کاش تھوڑی زندگی مل جاتی، میں بھی اپنے ذات سے اسلام کے لیے کچھ قربانیاں پیش کر دیتا، میں بھی اللہ کے لیے کچھ نذرانے پیش کر دیتا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا چلیں صحابی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کو بیان کرتے فرمایا، صحابی اس ذات کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ سمجھ گئے شاید آپ لوگ، صحابی ایمان کی حالت میں پیارے نبی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں انہوں نے دنیا چھوڑ کر کے نکل گئے ہو۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے فرمایا، صحابی کی تعریف بیان کرتے فرمایا میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھیاں وہ ہیں جو کافروں کے لیے سخت ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کے اپنے درمیان بڑے مہربان ہیں۔ وہ لوگوں تم ان کو دیکھو گے کبھی وہ سجدے میں ہیں تو کبھی وہ رکوع میں ہیں، وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، وہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اس کی رضامندی کو لے کر حرام طریقے سے نہیں جاتے۔ کبھی ان کو دیکھو گے وہ سجدے میں کبھی رکوع میں۔ رب العالمین نے فرمایا ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمک رہی ہوں گی، اور اللہ نے اسی پر اختتام نہیں کیا، ہم نے ان کی تعریف، غور کرنا، ہم نے ان کی تعریف تورات میں بھی بیان کر دی اور انجیل میں بھی بیان کر دی۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ الحمدللہ۔ صحابی برادران اسلام عزیزان گرامی اس کا نام ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی فضیلت پر بیان کرتے فرمایا، انشاءاللہ قربانیوں پر آؤں گا تاکہ آپ کو معلوم پڑ سکے کہ ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگوں سنو، میرے صحابی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد، کیا کہا، ایک مد یا آدھا مد لا کے اللہ کے راہ میں خیرات کر دے، اور اس کے بعد آنے والا جو زمانہ ہوگا، اس کے بعد آنے والے جو اشخاص ہوں گے، ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی لا کر کے صدقہ کر دیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، اب ذرا چلیں ان کی قربانیوں کو لے کر جو میرا موضوع ہے۔ اگر میں فضائل صحابہ پر چلوں تو شاید میرا وقت اسی کی وضاحت میں ختم ہو جائے گا۔ فضائل صحابہ پر بولتے چلے تو مجھے بھی وقت نہیں ملے گا، کیونکہ مجھے بھی تورنگل پہنچنا ہے 9:30 بجے سے پہلے انشاءاللہ۔ لیکن برادران، ان کی قربانیاں، اللہ اکبر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہ میرے محبوب آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے۔ میں وضاحتی انداز میں بتاتے ہوئے چلوں گا، برادران اسلام آپ اطمینان سے سنیں۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینے لگے۔ کسی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، یہاں تک کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں یہاں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز شروع ہوا، اور لوگ جوق در جوق نہیں،
غور کرنا، جوک در جوک نہیں، ایک ایک دو دو، تین تین چار چار اور امیر قسم کے لوگ نہیں، سب سے پہلے اسلام کے گھر میں داخل ہونے والوں میں سے کچھ غلام بھی تھے، مفلس بھی تھے، خلاش بھی تھے، بے کس بھی تھے، بے بس بھی تھے، غلام تھے، کمزور قسم کے لوگ داخل ہوئے۔ قربانیوں کے نذرانے سب سے پہلے ان کو پیش کرنی پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے، امیہ کے غلام ہیں، کہا لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگوں غور سے سنو، غور سے سنو، ہم نے اپنے پسینے تک کو اسلام کے لیے نہیں پیش کیا۔ وقت آیا تو بتاتے چلوں گا، ہم نے اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کیا برادران، کچھ نہیں کیا۔ اگر کوئی سخت بات آئی تو ہم نے اپنے دل سے پوچھا، دل نے مانا تو عمل کر لیا، ورنہ اس کو ہم نے اپنے پشے پست ڈال دیا۔ غور کرنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ ایسا جیسے اسلام کو قبول کیا اور امیہ کو پتا چلا، عجیب و غریب سزاؤں کے شکلیں بنایا اس نے۔ سب سے پہلے گلے میں رسیاں ڈال کر، سب سے پہلے گلے میں رسیاں ڈال کر، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ بازار میں لے کر کے ان کو پھریں، بازار میں لے کر کے پھریں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، پھر بھی حضرت بلال کے دل سے ایمان نہیں نکلا۔ اس نے اور ایک شکل کو لا کر سامنے رکھی، اس نے کہا اس کو بے تحاشا مارو، اس کو بے تحاشا مارو، دیکھو یہ میرا غلام ہے، یہ باغی ہو گیا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکا ہے۔ کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت آیا برادران؟ ہاں، ہم بہت دور رہتے ہیں، کبھی کبھار آپ کے داون گیرے کی سرزمین سے سنتے رہتے ہیں، یہ مسجد توحید، یہاں کے ذمہ داروں نے، یہاں کے مصلیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، کسی کو جیل کے اندر بھی جانا پڑا ہے نا، کسی کے سر کو پھوڑا گیا، کسی کو بدنام کیا گیا۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول کرے۔ حضرت بلال کی حالت کو دیکھنا، حضرت بلال کی حالت کو دیکھنا، یہ باغی ہو گئے، مارتے پھر بھی دل نہیں بھرا۔ او نوجوانوں غور کرنا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، بھاری بھرکم پتھر سینے پہ لا کے رکھ دیا گیا، بھوکے پیاسے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، بھوک ستاتی ہے، نڈھال جسم ہے، مارا جاتا ہے، غلام ہے، کون پوچھنے والا۔ ایک مثال دیتے ہوئے چلوں، اس وقت غلام کی حالت کیا تھی؟ بازار سے آپ کوئی بکرا وغیرہ خرید کے لاتے ہیں، بازار سے گائے بکرا وغیرہ خرید کے لائے، اس کو چارہ ڈالو یا نہ ڈالو، پانی پلاؤ یا نہ پلاؤ، گھر میں باندھ کے رکھو یا نہ رکھو، اس کی صفائی کرو یا نہ کرو، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح وہاں غلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، غلام کے ساتھ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خیر و خبر کرنے والا نہیں، معاملہ اتنا نازک۔ حضرت بلال نڈھال ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں، ابو جہل آ کر کے اپنے پیر کو حضرت بلال کے منہ کے قریب رکھ کر کے دبوچ کے کہتا ہے، بلال اب بھی وقت ہے، صرف زبان سے کہہ دے بس، زبان سے کہہ دے بس، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے برات کا اعلان کر دیا ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ مار کھاتے کھاتے کسی شاعر نے کیا بہترین انداز میں کہا، ظلم پر ظلم سہ کر یوں بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نوجوانوں آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے دین کا ذرا جائزہ لے کر کے دیکھنا، ایک چھوٹا سا اعلان ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا اعلان ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں لائی جائیں گی، قوانین لائی جائیں گی، ان کے جاب کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے چہروں سے داڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، کپڑے ٹخنے کے نیچے آ جاتے ہیں، بال یہودیوں جیسے بنے ہوئے ہیں،
شرم محسوس کرتا ہے کہ عزا کے وقت میں وہ نماز کے لیے جائیں۔ برادران، حضرت بلال کی زندگی کو یاد کر کے دیکھنا، حضرت بلال کی زندگی کو یاد کر کے دیکھنا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی بات کو جب لوگوں نے پوچھا سعید آپ کے سلام لانے والا واقعہ کیا ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ غور سے سنیں صحابہ کرام کی قربانیاں کیا تھی۔ جب وقت پڑا تو وقت کی قربانی دی، وقت پڑا تو جسم کی قربانی دی، وقت پڑا تو جان کی قربانی دی، وقت پڑا تو مال کی قربانی دی۔ مسلمانوں، ہم کہاں غافل ہو گئے ہیں؟ اسی لیے حالی بیان کرتے ہیں، ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ کیا کہا؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ جب تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم تو توپوں سے لڑ جاتے تھے۔ وہ بہادر مسلمانوں، غور سے سننا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری 32 سالہ عمر ہے، مکے میں اعلان کرنے والا پکارنے والا پکارتا ہے کوئی، ان کی یہی قربانیاں تھی، ان کا وہی مضبوط ایمان تھا، ان کی یہی اسلام سے محبت تھی، جس کو سامنے رکھتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ برادران اسلام، اپنے انداز میں اس کی پہچان بتاؤں؟ او قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں، تمہارے جسموں میں جب تک تمہاری سانسیں باقی ہیں، غور کرنا، رب العالمین کا اعلان ہے۔ کیا اعلان کیا؟ او لوگو، ایمان والو، میرے صحابہ کے طرح، ان کی طرح ایمان لے کر کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہے جی ہمارا ایمان ایسا؟ ہاں ہے ہمارا ایمان ایسا؟ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں، لبیں ہل رہی ہیں، برادران لبیں ہل رہے ہیں، جسم کمزور پڑ چکا ہے، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، لبیں ہل رہے ہیں۔ امیہ سمجھ گیا شاید یہ اپنے ارادے سے بدل جائے گا، کچھ کہہ رہا ہے، کان قریب لے کر کے گیا، اور بلال کی آواز کیا تھی؟ واللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ۔ مارنے والے مار کر تھک گئے، یہ قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ آج ہمیں دیکھ کر ہمارا آئینہ خود شرما جاتا ہے، چلے یہاں پر حضرت سعید بن عامر بیان کرتے ہیں، ندا لگانے والا پکارنے والا پکار رہا ہے۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو سزا دی جائے گی، اور تنعیم نامی جگہ میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ سارے لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ برادران اسلام، میں خلاصہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، فلاں جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، جمع ہو جائے۔ مرد بھی جمع ہو گئے، اور سردار بھی جمع ہو رہے ہیں، بزرگ بھی، بچے بھی، خواتین، چیخ و پکار چل رہی ہے، اور وہاں سے گھسیٹ کے کس کو لایا جا رہا ہے؟ ہاتھوں میں اور گلے میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے حضرت خبیب کو لایا جا رہا ہے، لا کر کھڑا کیا گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرداروں کے ساتھ سامنے آ کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ اسلام کے لیے صحابہ کی قربانیاں ذرا غور کرنا، سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں، لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور پوچھنے والے نے حضرت خبیب سے پوچھا، خبیب کوئی عرض ہو تو بتاؤ۔ نوجوانوں، یہاں ذرا رکنا چاہوں گا۔ آج ہماری خواہشات کیا ہے لوگوں؟ آج ہماری آرزویں کیا ہیں؟ آج ہماری چاہتیں کیا ہیں؟ آج ہمارا دل کس کو زیادہ چاہتا ہے؟ آج ہم کس امید سے جیتے ہیں؟ یہاں وقت ایسا ہے،
پوچھنے والے مجھے عرض ہو تو بتاؤ. حضرت خبیب نے کہا اگر اجازت ہے, اگر میری آرزو پورا کرنا چاہتے ہو بس 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دو. تو غافل مسلمانوں, مسجدیں بنانے والوں نے جن کے سرے پھوٹ گئے ہے نا, جن کا آج تک کورٹ میں کیس چل رہے ہیں, آج تک پوچھ لو مسجد کے ذمہ داروں سے, سرزمین داون گیرے کو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. انہی مساجدوں کے قادر غیروں کے سامنے جا کر کے انہیں ٹکایا گیا. وہ نوجوانوں, تمہاری مسجدیں سجدوں سے خالی ہو گئی, کیا قربانی دیں گے ہم؟ سجدوں کے لیے مساجدیں ترستے ہیں. کب آئے گا وہ اللہ کا بندہ؟ کب مجھے سجدوں سے بھرے گا؟ کب آئے گا وہ اللہ کا بندہ؟ کب مجھے آباد کرے گا؟ کب آئے گا وہ اللہ کا بندہ؟ کب مجھے خوبصورت بنائے گا؟ کب آئے گا اللہ کا بندہ؟ کب مجھے آباد رکھے گا؟ مسجد ویران, کبھی فجر میں آدھی صف, کبھی 1 صف, کبھی 2 صف. وہ نوجوانوں, یہ بھی تو نوجوان تھے. وقت کی بات ہے, چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے آزاد کر دو. کہا اگر پوچھ رہے ہو میری آرزو, میری خواہش, 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو. حضرت سعید فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا, اللہ اکبر, کیا جواب دیا؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہا؟ میری خواہش تھی کہ میں اپنے سجدوں کو, اپنی عبادت کو لمبی کر دوں, لیکن کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ خبیب نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر دی, میں نے اپنی نماز کو, اپنی عبادت کو مختصر کر لی ہے. اللہ اکبر. برادران اسلام کھڑا کیا گیا اور ایک آفر رکھا. غور کرنا, قربانیاں سننے والے مسلمانوں, غور سے سننا. ایک آفر دیا گیا کیا؟ بس خیالاتی طور پر, کاش آج کا دن میرے بدلے میرے نبی ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا, اتنا کہہ دو بس. اللہ اکبر. حضرت خبیب نے کہا اور ظالموں, میں یہ بھی پسند نہیں کرتا میری جان بچنے کے بدلے میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور کرنا برادران, حضرت سعید بیان کرتے ہیں لوگوں نے تلواروں اور برچیوں سے حملے شروع کر دیے, چیخ و پکار شروع ہو گئی, گرد و غبار اڑ رہا ہے. اس چیخ و پکار کے اندر حضرت خبیب نے ایک دعا مانگی. کیا دعا تھی؟ اے میرے پاک پروردگار, یہ ظالم جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تو ان کو گن لے میرے پروردگارا, ان کو گن لے میرے مالک, ایک ایک کو قتل کر دے. وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. برادران اسلام, عزیزان گرامی, یہ کہتے ہوئے حضرت سعید کی آنکھ نظریں اوپر اٹھی اور اسی حال میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. کس کے لیے قربانی دی؟ کون سی دولت کے لیے جھگڑے چل رہے تھے؟ کون سے مال کے لیے جھگڑے چل رہے تھے؟ کس چیز کے لیے بارے میں بات چل رہی تھی؟ کس کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے گئے؟ اسلام کے لیے برادران, دین محمدی کے قاطر لوگوں, اللہ کی وحدانیت کے لیے برادران. آج میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ ہمارے صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بعد میری نسل کا کیا ہوگا. وہ میرے لوگ انتظار کر رہے ہیں, ان کا معاملہ کیا ہوگا, جو ہوگا وہ میرا پروردگار سنبھال لے گا. برادران اسلام, میری ماں اور بہنیں, جب میں آ رہا تھا کثیر تعداد میں عورتوں کا جھنڈ چلا رہا ہے, اللہ سے دعا کرے اللہ ان کی ہر قدم قدم پہ نیکی دے, اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. میری ماں اور بہنیں غور کرنا, اسلام کی اشاعت کے لیے خواتین کسی سے پیچھے کبھی نہیں تھی, کبھی نہیں تھی. نوجوان تو نوجوان دور کی بات,
ایک بزرگ خاتون کی بات رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا لیکن ہمارا دل اس سے غافل ہو گیا ہے۔ لوگوں، قربانیوں کے لیے اپنی اپنی تیاریاں کر لو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شمشیر لے کر کے میدان میں کود پڑو۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج اسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے آج اسلام کو؟ میں کیا کر رہا ہوں اور میں اسلام کے لیے کیا پیش کر سکتا ہوں؟ وقت آیا تو انہوں نے اپنی جان کی نذرانے پیش کر دیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کمزور عورت، بوڑھی عورت، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شاید مسجد محمدیہ کے اندر آج بھی بول رہا ہوں، اگر سزا ایک ایک کو دیا جائے تو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ ماں کو بیٹے کے سامنے اور بیٹے کو ماں باپ کے سامنے مارا جائے، ہے نا؟ شوہر کو بیوی کے سامنے اور بیوی کو شوہر کے سامنے۔ لوگوں، میری بات پہ اپنے دلوں میں رکھ کے سوچ کے دیکھنا، کیا تکلیف بیتی ہوگی۔ کمزور جسم ہے، غربت کا معاملہ ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، گھسیٹ کر کے بیٹے کو بھی لایا گیا، بوڑھے باپ یاسر کو بھی لایا گیا، بوڑھی ماں سمیہ کو بھی لایا گیا، جوان بیٹے عمار کو بھی لایا گیا، بیٹے کے سامنے ماں کے کپڑوں کو اتارا گیا ہے۔ برادران اسلام، القصائص کے اندر عبداللہ ابن عبد البر بیان کرتے ہیں، بچے کے سامنے ماں کے کپڑوں کو اتارا جا رہا ہے۔ گناہ کیا تھا؟ بس اسلام تھا ان کے پاس، اسلام۔ برادران اسلام، جسم کے کپڑے اتار کر زمین پر لٹایا گیا ہے، یہ کسی مرد کی قربانی نہیں بلکہ خاتون، بوڑھی خاتون کی قربانی ہے۔ اسلام کے لیے کیا قربانی، کیا حالت تھی، کیا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر، برادران اتر گئے کپڑے۔ برادران اسلام، ایک دن گزرا، دوسرا دن ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وہ یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے، تم جنتی ہو، صبر کرو۔ سمیہ کے ایمان میں اور تازگی۔ ابو جہل آیا، کہا سمیہ بتاؤ تو صحیح حالت کیا ہے؟ کہا پہلے جو تھی اس سے بہتر ہے اب، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دے کر کے گئے، ہے نا؟ بڑی خوشخبری۔ خوشخبری کیا ہے؟ یہ فانی دنیا سے نکلتے ہی تمہارے لیے اللہ کی جنت تیار، یہ گندی دنیا سے گزرتے ہی تمہارے لیے وہ جنت۔ نوجوانوں، کس کے انتظار میں پریشان رہتے ہو؟ اس دنیا کی خواہش میں جی رہے ہو جس دنیا کی مثال میرے اور آپ کے نبی نے اس انداز سے دی۔ ایک مری ہوئی بکری، ایک مری ہوئی بکری دنیا کے قدر اس سے بھی بری ہے۔ مری ہوئی بکری، جسم سے نکلا ہوا فضلہ اس سے بھی گندی، پھٹے ہوئے چتڑے جو جسم سے کپڑے نکلنے کے بعد پھٹ جاتے ہیں، یہ دنیا اس سے بھی بری۔ اور آگے کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آگے فرمایا، غور سے سننا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر جس کے پیچھے ہم دین کو بھول کر کے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی قدر اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر کی بھی ہوتی، اللہ دنیا میں جینے والے کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہیں کرتا۔ ایسی دنیا کے لیے بھاگ رہے ہو، اتنے خوبصورت دین کو چھوڑ کر۔ ہزاروں واقعات اس کے لیے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، دل میں میرے بھی ملال ہے، ذہن بار بار ادھر کھٹکھٹا رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کی محبت نے گھسیٹ کے لائی ہے۔ لیکن میں وقت زیادہ تو نہیں لوں گا، چند باتیں اور اگر آپ اجازت دے تو رکھ کے انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ برادران محترم، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل نہیں بھرا برادران، دل نہیں بھرا۔ ابن عبد البر اپنی کتاب کے اندر لے کر کے آتے ہیں، یہ ظالم تھا، یہ ظالم تھا۔ برادران، صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی سوال کرے تو آگے بتا سکیں۔ صفحہ نمبر 1002 ہے۔ ابن عبد البر بیان کرتے ہیں، کیا کہا؟ ایک برچی اٹھائی، ایک برچی اٹھائی۔ برادران، وہ صنف نازک کمزور جسم عمر کے اعتبار
تلوار سے بوڑھی اٹھا کر کے نازک جگہ پر گاڑ دیا گیا، شرمگاہ کے قریب ناک پر مار دیا گیا۔ ایک چیخ نکلی حضرت سمیہ سے اور کیا کہا، مالک مجھے تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ برچھی کے مارتے ہی یہ ظالم ایسا تھا، دل نہیں بھرا برادران، دل نہیں بھرا لوگوں، ایک دل نہیں بھرا، دو اونٹوں کو منگایا۔ برادران عبد البر دونوں چیزوں کا بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز بیان کرتے ہیں، ایک ہاتھ اور ایک پیر اس کمزور بوڑھی عورت کے اونٹ سے باندھ دیا گیا، دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر دوسری اونٹنی سے باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو ہانکنے کا حکم دیا۔ کبھی آیا جی داؤن گیرے کے سرزمین پر ایسی تکلیف؟ پھر کیوں نمازوں سے دور ہو مسلمانوں؟ جس دین کے لیے اگر میرا رب پوچھ لے، او نادان آج تو کھڑا ہے کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس دن تو کہاں تھا؟ اس دن تو کہاں تھا جس دن میں نے تجھے موقع دیا، میں نے تجھے وقت دیا، میں نے تجھے سجا کر کے رکھا، تیرے ہاتھوں میں طاقت دی تھی، پیروں میں قوت دی تھی، ذہن سوچ سکتا تھا، زبان بول سکتی تھی، طاقت اتنی کہ سواری سے تو آ سکتا تھا۔ کیا تجھے میرے وہ صحابہ کی زندگی یاد نہیں؟ اگر میرا رب پوچھ لے تو کیا جواب ہوگا؟ جس دین کی اقامت کے لیے، جس دین کی بقا کے قادر، مرد دور کی بات، کمزور بوڑھی عورتیں اٹھاڑ کر کے رکھ دیا اونٹوں نے، اگر میرا رب پوچھ لے تو کوئی جواب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ برادران یہ جسمانی قربانی، یہ جانی قربانی، اگر مالی قربانی بتاتے چلوں تو وقت بڑا گزر جائے گا۔ برادران حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، اے عمر بتاؤ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر جب آئے گا جو لوگ غلامی کو بھی پسند کریں گے دنیا کو لے کر، دنیا کے قادر غلامی پسند کر لیں گے، ان لوگوں کی علامتیں کیا ہیں؟ ان لوگوں کی علامتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ اللہ اکبر، وہ قوم کی علامات حضرت عمر فرماتے ہیں، نوجوان ہوں گے اور وہ غافل ہوں گے، نوجوان ہوں گے وہ غافل ہوں گے، امیر ہوں گے لیکن وہ بخیل ہوں گے۔ اللہ اکبر، امیر ہوں گے بخیل ہوں گے، علم ہوگا لیکن عمل سے خالی ہوں گے، زبانیں بہت بولیں گی ان کی، یہ صحیح، یہ غلط، یہ ایسا، یہ ویسا، اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن عمل کا معاملہ آ گیا، عمل سے خالی ہوں گے، علم ہوگا عمل سے خالی ہوں گے۔ یہ ایسے دیوس لوگ ہوں گے جو غلامی کو پسند کریں گے دنیا کے خاطر۔ برا مت سمجھنا برادران میری بات پر، یہ حالات آج ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے ہمارا نوجوان؟ دیکھو تو صحیح، کبھی آئی پی ایل کے بیٹنگ میں رہتا ہے نا، کبھی کرکٹ کا نشہ چڑھا ہوا ہے، کبھی پب جی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، کبھی فیس بک کا نشہ چڑھا ہوا ہے، کبھی ٹویٹر کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ مسلمانوں تم تو وہ تھے، ایک آواز دی گئی تھی، غزوہ بدر سامنے ہے، ایک آواز، اللہ اکبر، پیارے نبی ہیں، پیارے نبی کے اپوزٹ میں پیارے نبی کے داماد آس آئے ہوئے ہیں، عمر فاروق ہیں، ان کے اپوزٹ میں ان کے ماموں آئے ہوئے ہیں، برادران علی ہیں، ان کے اپوزٹ میں ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، معاملہ اتنا نازک، اللہ اکبر۔ چلے ایک اور بات بتا کے آگے بڑھوں، برادران جسمانی قربانیاں، جانی قربانیاں اور مالی قربانیاں، اللہ اکبر۔ ایک حدیث رکھوں گا، ایک بات رکھوں گا غزوہ تبوک کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، یہ ایسی جنگ ہے، اس جنگ کے لیے جو بھی تیاری کروائے گا اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برادران غور کرنا، میری ماں اور بہنیں، آپ سے بھی گزارش ہے، پھر سے میں ابن عبد البر کی کتاب کی طرف نکلتا ہوں۔ برادران اسلام، معاملہ کیا تھا؟
برادران بیان کرتے ہیں القصائص کے اندر، خواتین اپنے ہاتھوں کے کنگن، خواتین اپنے گھر کا مال، خواتین اپنے گھر کے پکانے والے سامان تک لا کر کے دے رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی نے بیان کیا ہے جو لا کر کے جنگ کی تیاری کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں جنت دے گا، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، غور کرنا، معاملات کچھ ایسے ہیں، حالات کچھ ایسے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے ذکر آپ لوگوں کے پاس ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لا کر کے رکھ دیا، عمر فاروق آبا خزانہ لا کر کے رکھ دیا، ادھر اعلان ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سو اونٹ لا کر کے دے دیے، کئی سو گھوڑے لا کر کے دیے، ہزاروں دینار اور درہم لا کر کے دے دیے۔ اللہ اکبر، یہاں تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اچھال اچھال کے کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وہ لوگوں سنو آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی وہ جنتی ہے۔ قربانیاں جب مال کی دینے کی نوبت آئی، آخری بات اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میں تاخیر سے آیا، ذمہ داروں نے میرے سامنے ایک بات رکھی، شیخ حالات اتنی ہماری مسجد کے الحمدللہ اچھی ہے، یہ باہر کا معاملہ جو ہے جہاں سے سرزمین داون گیرے میں توحید کی حقیقی آواز گونجی ہے نا، اللہ کا فضل ہے، محمدیہ مسجد ہے، اللہ بری نظر سے بچا کر کے رکھے۔ میں پورا رمضان وہاں تھا، اللہ خیر کا معاملہ کرے وہاں کے ذمہ داروں سے، لیکن یہاں سے جو آواز نکلی پورے داون گیرے کو توحید کے جھنڈے کے نیچے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لیکن حالات کچھ ایسی ہے، بارش کا موسم آتا ہے مصلیوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو سے اللہ کا گھر ہے، سیٹوں کی مسجدیں ہیں، اللہ کا فضل ہمارے گھر بالکل مضبوط ہیں، آپ درخواست کیجئے اور دعا بھی کیجئے اللہ کے اس گھر کو اللہ کے کچھ ایسے بندے اٹھے جو مضبوط دیواروں کے ساتھ قائم کر سکے، کریں گے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ جنت سے کیا ہے، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ بیتا فی الجنہ، قربانیوں پہ بات چل رہی ہے صحابہ کی، اس پر غور کرنا، یہ آخری بات ہوگی میری، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ یہ جنت کا سودا ہے مسلمانوں۔ جب صحابہ کرام کے درمیان یہ باتیں چلی تو صحابہ کرام اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اسلام کیسی حدیث، برادران شیوخ ہیں یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت غور سے سنیں، یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ لوگوں ایک گزارش ہے، اپنے دلوں کو تنگی سے پاک و صاف کر لیں۔ تنگی کا مطلب کنجوسی سے، بخیلی سے، اللہ اکبر، و صحابہ رسول کا یاد کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شکایت لے کے پیارے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے آج اس کے کھانے کا انتظام کرے، کل اللہ جنت میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا۔ صحابہ رسول اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اجازت دو میں اس کو لے کر کے جاؤں گا۔ میری ماں اور بہنیں آپ بھی غور کرنا، اس کے بعد میں اپنی حقیقی بات پہ آ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے صحابہ رسول کھڑے ہو گئے، میں لے کر کے جاؤں گا۔ غور کرنا مسلمانوں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں دے دیتا تھا جی، جوب میں پیسے نہیں لایا تھا میں ہوتا، بینک میں تو ہے نا، آپ کے ہے نا، بینک میں تو ہے۔ غور کرنا مسلمانوں، ان اسلاف کے بارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرح ایمان لے کر کے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، جن کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو آیت نمبر 100 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شہادہ دے دیا، یہ بشارت دے دی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام، کیسے راضی؟ پیارے نبی نے اعلان کیا یہ بھوکا ہے، یہ بھوکا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام۔ ایک صحابی کہے اللہ کے نبی میں کروں گا، لے کر کے گھر گئے، خاتون سے پوچھا کچھ ہے، غور سے سنے کچھ ہے، کہا میرے سرتاج گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے یا روٹی ہے جو میرے بچوں کے لیے میں نے اٹھا کر کے رکھی تھی،
لیکن آج کی رات مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ خالی پیٹ سونا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیا صحابہ تھے برادران، کیسی کیسی قربانیاں دے۔ ہم نے اپنے بچوں کے خاطر اپنے بھائی کا گلا دبا دیا ہے نا؟ ہم نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اپنے بہنوں سے کئی سال ہو گئے باتیں بند ہیں، بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیوی سے اور میری بہن سے نہیں جم رہا ہے۔ اب میری بات کسی اور جگہ پر چلے جائے گی، اللہ معاف کرے، لیکن برادران محترم عزیزان، بیوی کہتی میرے سرتاج آج کی رات مجھے اور آپ کو سونا ہے خالی پیٹ۔ ان بچوں کے لیے تھوڑا سا کہا یاد رکھو، وہ چیزیں لا کر کے مہمان رسول کے سامنے رکھ دو، وہ کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ کہا آپ کے بارے میں کیا خیال؟ کہا جو چراغ ہوگی میں اس کو بجھا دوں گا اور کھانے جیسی میں ایکٹنگ کروں گا، مہمان رسول کھا کر کے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کتنے دل کے سخی لوگ تھے برادران، کیا دلدار لوگ تھے۔ خود کا بیٹا بھوکا سو جائے کوئی بات نہیں، خود کے بچے خالی پیٹ سو جائے، لیکن مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا مہمان جو آیا ہوا ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لے کافی ہے۔ اب ذرا چلے جو بات میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، مسلمانوں پیارے نبی کی محفل بیٹھی ہوئی ہے، ایک نوجوان آیا، ایک آدمی آیا، آ کر کے کہا اللہ کے نبی یہ نوجوان ہے، اس کا باغ اور میرا باغ متصل ہے، اس کا باغ اور میرا باغ لگا ہوا ہے، لیکن میں اپنے باغ کا کمپاؤنڈ بنانا چاہتا ہوں، جس کو حد بست کہتے ہیں، کمپاؤنڈ بنانا چاہتا ہوں۔ ایک درخت اس کے باغ سے لگا ہوا ہے، جو آڑ آتا ہے میں اس سے مانگتا ہوں، یہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ غور کرنا لوگوں، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ جنت کا خریدار کس کو کہتے ہیں؟ کیسی کیسی قربانیاں! اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے کہا کیا اس کی بات سچ ہے؟ کہا ہاں سچ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، وہ کھجور کا درخت اس کو دے دے یا بیچ دے، اللہ اس کے بدلے تجھے جنت کا ایک درخت دے گا۔ فابا، اس نے انکار کر دیا، کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر! غور کرنا برادران، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، غور کرنا محفل میں کہ اللہ کے نبی یہ آفر جو ہے صرف ان کے لیے ہے یا کوئی بھی لا کر کے دے دے؟ کہ جو بھی لا کر کے دے گا اس کے لیے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت دیا جائے گا۔ ابو دہدہ، وہ ابو دہدہ جن کا اتنا بڑا باغ تھا، جس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے، اس باغ میں کتنے درخت؟ 600۔ اگر کوئی کھجور کے باغ کوئی کھجور کا باغ رکھتا ہے تو پوچھ کر کے دیکھنا، کھجور کا باغ پھل دینے کے لیے بالکل سپاری کے باغ کی طرح ہے، 7 سے 10 سال کا عرصہ لگتا ہے، 7 سے 10 سال کا عرصہ پھل دینے کے قابل ہونے کے لیے، بہترین پھل دینے کے لیے اتنا سال اس کو پال پوس کر کے بڑا کیا۔ اس باغ کے اندر ایک محل نما گھر ہے، پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ ابو دہدہ آگے کہتے ہیں او نوجوان مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ کہا تمہیں کون نہیں پہچانتے؟ مدینے کے بہت بڑے باغباں ہو، بہت بڑے باغباں۔ اللہ اکبر! وہ میں پورا باغ تجھے دے دوں گا۔ کیا کہا؟ وہ پورا باغ تجھے دے دوں گا۔ اللہ کے بندے، وہ ایک ہی درخت مجھے دے دے بس۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! وہ ایک درخت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ ایک درخت دے دے جس کے بدلے جنت کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، مسجد آپ کے سامنے ہے، جہاں سے توحید کے ترانے گائے گئے، جہاں توحید کی آواز چل رہی ہے، وہ بھی ایسے ایریے میں جس کو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ضرورت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ باغ کے صاحب رسول وہ باغ خرید لیے اور وہ ایک درخت کی خوشخبری لے جا کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کئیوں درخت جنت الفردوس کے، کئیوں درخت میرے ابو دہدہ کے ہوں گے۔ اللہ اکبر!
کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی قربانیاں. المہم بتانے اور سنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے، لوگوں اسلاف کی قربانیوں کو اپنے ذہنوں میں رکھو. اگر قربانیاں بتاتے چلے، میرا وقت بھی کافی لمبا گزر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ بڑے بڑے جید علماء بھی ہمارے درمیان ہیں. اور ایک بات رکھوں گا، اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، مال سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، برادران جسمانی خوبصورتی سے نوازا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 4 بیٹے ہیں، غزوہ احد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور حضرت عمر کو نے معلوم ایسی قربانی دی جو پیر کے لنگڑے ہیں. بچے کہتے ہیں بابا تم پیر سے معذور کہاں جا رہے ہو؟ وہ جدال ہے، جنگ کا میدان ہے، کیا ہوگا معلوم نہیں، کیا ہوگا معلوم نہیں. برادران محترم عزیزان گرامی، معاملہ کچھ اتنا سنگین ہوا، پیارے نبی کی خدمت میں شکایت کی گئی. اللہ کے نبی میرے بابا کو نصیحت کیجئے، میرا باپ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بلا بھیجا، بلا کر کے کہا تمہارے 4 بیٹے جا رہے ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کیوں جاتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی، کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ مجھے میدان جہاد میں شہید ہوتا دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کے نبی خاموش ہو کر کے کہے اس کو جانے دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگارا ہمارے جو کمزور دل ہیں، جس کے اندر حیبت ڈوبی ہوئی ہے، جس کے اندر غیبت ڈوبی ہوئی ہے، جس کے اندر حسد ڈوبی ہوئی ہے، جس کے اندر بخیلی ڈوبی ہوئی ہے، پروردگارہ ان سارے برائیوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر تیرے اور تیرے نبی کی محبت پیدا فرما، اسلام کی محبت پیدا فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو سخی بنا دے، جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.